ثابت ہے کہ قرآن جو اللہ کا کلمہ ہے وہ جسم اختیار کرے گا، اور ہم مسیحی بھی یہ کہتے ہیں کہ جو یسوع مسیح ہے وہ خدا کا کلمہ ہے اور اس نے جسم اختیار کیا۔ تو ہمارے والا عقیدہ آپ کی کتاب سے ثابت ہے، تو پھر آپ مولا مسیح کے قدموں میں آ جائیں۔ ہاں ابھی سمجھا آپ کا سوال، ایسا صاف پوچھو نا، آپ وہ پڑھے ترجمہ پڑھے لمبا لمبا۔ آپ کا یہ کہنا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہے، برابر؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے، ہمارے عقائد کے مطابق۔ کون خدا کا کلام ہے؟ یسوع مسیح۔ یسوع مسیح عیسیٰ علیہ السلام نا؟ جی۔ قرآن میں بھی لکھا ہے کہ کلمۃ اللہ ہے۔ میں بائبل کی بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کو قرآن کا بھی حوالہ دے رہا ہوں۔ اوکے 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 اوکے۔ بھائی صاحب کا سوال ہے، ابھی سمجھا میں، کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا کلمہ ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ قرآن میں بھی لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہے، is the word of God۔ یس۔ قرآن میں ہر پیغمبر اللہ کا ہے، ہر پیغمبر کلمۃ اللہ ہے۔ کیا کسی پیغمبر کا دعویٰ موجود ہے؟ بھائی صاحب آپ نے سوال پوچھ لینا، ابھی مائک بند کرو آپ کا۔ آپ بیچ میں انٹرپٹ نہیں کر سکتے، آپ کو شروع میں بتایا تھا۔ میں سوال ابھی آپ کا سوال سمجھا، جواب شروع کیا گیا بیچ میں۔ یہ سوال جواب کا سیشن ہے، ڈیبیٹ کا سیشن ہے۔ وہاں ایک آدمی آتا ہے نا، مسلم ڈیبیٹنگ سیشن، کون مجھے کہہ رہا تھا کہ ہمارے ڈیبیٹنگ سیشن میں یہ جو کرسچین مشنری ہے ہم ان کو بہت شکست دیتے ہیں۔ آپ کو ڈیبیٹ کرنے کا تو یہاں ڈیبیٹنگ سیشن بہت ہے۔ مجھے کس نے کہا کہ پاکستان میں مسلم ڈیبیٹنگ سیشن ہے، وہ کرسچین مشنری کو بہت شکست دیتے ہیں۔ میں اس کے بارے میں جانتا ہی نہیں تھا۔ آپ کو ڈیبیٹ کرنے کا شوق ہے تو ان سے ڈیبیٹ کرو نا۔ یہاں سوال پوچھے ابھی چپ رہو، پہلا سوال سمجھ نہیں پایا، میں سوال سمجھ گیا جواب دینے لگا، بیچ میں ٹپک رہے۔ بھائی صاحب یہ سوال جواب کا سیشن ہے، ڈیبیٹنگ سیشن نہیں، یہ پرابلم ہے۔ اب بولیں گے ذاکر بھائی حکمت سے بات کرو، اتنا لمبا ٹائم دیا۔ تو بھائی صاحب کا سوال تھا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلام ہے، تو میں نے اسے کہا یہ قرآن میں بھی لکھا ہے، اور ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ ہر پیغمبر جو اللہ کی طرف سے آئے وہ سارے اللہ کے کلام تھے۔ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب مانتے ہیں، کیونکہ صرف لقب دیا گیا ہے۔ اگر قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہ پیغمبر کلام اللہ ہے، اس کا مطلب نہیں کہ باقی پیغمبر کلام اللہ نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، آپ کی غلط فہمی ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن فرماتے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہے، اس کا مطلب نہیں کہ باقی اللہ کے دوست نہیں ہیں۔ تو ہر پیغمبر کو ایک لقب دیا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کو لقب دیا جاتا ہے کلام اللہ، یعنی اللہ کا کلام۔ اس کا مطلب نہیں کہ وہ خدا ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ اسلام کو جانتے ہی نہیں اور قرآن مجید کو جانتے نہیں۔ قرآن مجید میں اسلام میں ہر پیغمبر جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں وہ اسلام کے مطابق اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کی بات لوگوں کو پیش کی ہے۔ کچھ لوگ نے مانے، کچھ لوگ نے نہیں مانے، تو یہ کہنا کیونکہ یہ لقب دیا گیا اس لیے وہ خدا ہے، بالکل غلط ہے۔ قرآن مجید میں صاف لکھا گیا ہے، سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ ابْنُ مَرْيَمَ، وہ کفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام ہے مریم کے بیٹے۔ وقال المسیح، بٹ مسیح علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل، او اسرائیلو، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرے رب ہے تمہارے رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، اگر اللہ کے ساتھ کسی نے شریک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ،
اللہ اس کے لیے جنت حرام کرے گا، وما وہ النار وما للظالمین من انصار، اور اس کے لیے آگ ہوں گی اور جہنم اس کے لیے ٹھکانہ ہوگا۔ یہ صاف طور کے لکھا ہے قرآن مجید میں، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72۔ لقد کفر الذین قالوا، وہ لوگ کفر کر رہے جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے اللہ ہے۔